الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العلی العظیم۔ معزز ناظرین کرام، میں آپ کا خادم مزمل حسین قاسمی ندوی آپ حضرات کی خدمت میں ایک تعزیتی تاثر حضرت الاستاد کے متعلق پیش کرنے جا رہا ہوں۔ امید کے شرف قبولیت سے نوازیں گے۔ تاثر پیش کرنے سے پہلے دو چار اشعار جو حضرت والا نے حضرت مولانا وحید الزماں کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر فرمایا تھا، آپ حضرات کے سامنے پیش کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ آنکھوں میں بس کے دل میں سما کر چلے گئے، آنکھوں میں بس کے دل میں سما کر چلے گئے، خوابیدہ زندگی تھی جگا کر چلے گئے، سمجھا کہ پستیاں میرے اوج کمال کی، سمجھا کہ پستیاں میرے اوج کمال کی، اپنی بلندیاں وہ دکھا کر چلے گئے، شکر کرم کے ساتھ شکوہ بھی ہو قبول، شکر کرم کے ساتھ شکوہ بھی ہو قبول، اپنا سکے انہیں مجھے بنا کر چلے گئے۔ معزز ناظرین کرام، میں اپنے روزمرہ کے مطابق جدہ ایئرپورٹ پر نائٹ ڈیوٹی سے واپس آ رہا تھا کہ ایک اچھڑتی نظر ایک خبر پہ پڑی۔ خبر یہ تھی کہ آج شب یعنی 3 مئی بروز سوموار بمطابق 20 رمضان المبارک 1442 ہجری 3:15 بجے دارالعلوم دیوبند کے ایک موقر و سینئر استاد اور عربی میگزین ماہنامہ الدائی کے چیف ایڈیٹر مولانا نور عالم خلیل الامینی کا انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خبر کا سننا تھا کہ میں رنج و غم میں ڈوب گیا، دل و دماغ مفلوج سا ہو گیا، میری زبان گونگ ہو گئی اور لمحہ بھر کے لیے سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ دل کو یقین نہیں آیا کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن انسان ضعیف البنیان قدرت کے اس اٹل فیصلے کے مطابق مجبور و معذور ہے جس کو قرآن کریم نے بہت واضح انداز میں فرمایا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر انسان کو موت کا سفر کرنا ہے اور موت کے سفر سے گزرنا ہے۔ شاعر فرماتا ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ہماری کل تمہاری باری ہے۔ اب سے 2-3 دن پہلے حضرت الاستاذ کے متعلق نیوز ہی میں طبیعت کے شدید علیل ہونے کی اطلاع دی گئی تھی۔ مزید یہ اپیل کی گئی تھی کہ حضرت الاستاذ کے متعلقین و تلامذہ ملک میں جہاں بھی موجود ہوں مولانا کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائے۔ میں بھی سن کر حضرت کے لیے بارگاہ عزدی میں دعا گو ہوا کہ اے رب جلیل، حضرت الاستاذ کو جلد سے جلد شفاء کلی عطا فرما دے۔ چونکہ خبر میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ مولانا کئی روز سے میرٹھ کے ایک ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ آکسیجن کی کمی تو ہے ہی، تاہم حضرت کے متعلقین نے آکسیجن کا پورا انتظام کر لیا ہے، چنانچہ آکسیجن کا حصول بھی ہو گیا اور اس کا لیول بھی برقرار ہو گیا۔ تاہم مولانا کی صحت بھی تھوڑی بحال ہو گئی، لیکن پھر دوبارہ یہ خبر گردش کرنے لگی کہ مولانا کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی ہے اور 3 مئی بروز سوموار 3:15 بجے صبح مولانا کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ مرحوم کی بال مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ حضرت الاستاد کی کسی تعارف کے محتاج نہیں، ان کے متعلق کچھ کہنا یا لکھنا سورج کو چراغ دکھلانے کے مرادف ہے۔ حضرت الاستاد دارالعلوم دیوبند کے ایک مایہ ناز، موقر، ماہر ادیب اور سینئر استاد تھے اور دارالعلوم دیوبند میں تقریباً
3 دہائی سے عربی زبان و ادب اور دیگر علوم کی خدمات انجام دے رہے تھے اور ہندوستان سے عربی زبان میں شائع ہونے والی سب سے معیاری میگزین ماہنامہ دائی کے چیف ایڈیٹر تھے۔ حضرت الاستاد کی اردو عربی زبان میں 10 کتابیں موجود ہیں اور اہل قلم کے درمیان کافی مقبولیت کے حامل ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ علمی حلقوں میں مولانا کی کتابیں ہاتھوں ہاتھ لی جاتی تھی اور علم و ادب کے شائقین حضرات حضرت الاستاد کی کتابوں کو کافی ذوق و شوق سے پڑھتے تھے اور اس کی تعبیرات پر سر دھنتے تھے۔ یہ تھی مولانا کی وہ انفرادیت جس نے دیگر علماء سے ان کو ممتاز بنا دیا تھا۔ ناظرین کرام، حضرت الاستاد کے نام سے شناسائی تو جب ہی ہو گئی تھی جب راقم الحروف دارالعلوم دیوبند پہنچا اور داخلہ لینے کی تیاری کر کے وہاں پوری طرح کوشش کیا۔ چنانچہ ہفتم کے سال میں مولانا کے زیر درس ایک ادب کی کتاب متنبی تھی، لیکن بدقسمتی کہیے کہ جس سیکشن میں مولانا درس فرماتے تھے احقر کا نام اس سیکشن میں نہیں تھا، تاہم گاہے بگاہے حضرت الاستاد کے درس میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ اس لیے بظاہر روابط و تعلق کا کوئی سلسلہ حضرت الاستاد سے نہ ہو سکا، بس نام ہی سے واقفیت تک معاملہ ٹکا رہا۔ لیکن جب دور حدیث مکمل کر کے تکمیل ادب میں داخلہ لیا، جس کے پس منظر میں حضرت الاستاد کا وہ احسان ناقابل فراموش ہے جو میرے داخلے سے متعلق ہے، اس کو یہاں پر گوش گزار کر دینا نہایت ہی ناگزیر ہے، جس سے مولانا سے گہرے تعلق کا اندازہ ہوگا۔ جب دور حدیث کا سالانہ نتائج منظر عام پہ آیا تو حقر کا اوسط 43.5 آیا۔ میں دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ میری دیرینہ خواہش یہ تھی کہ میں دور حدیث مکمل کرنے کے بعد تکمیل ادب میں داخلہ لوں گا، لیکن نمبر کی کمی کے باعث تکمیل ادب کے شرائط پر میں پورے طور سے نہیں اتر پا رہا تھا، جبکہ اس کے لیے دارالعلوم کی جانب سے 44 اوسط کا ہونا لازمی اور ضروری تھا۔ اب میرے لیے ایک بڑا نازک موڑ سامنے آ گیا کہ آدھے نمبر کی کمی کی وجہ سے شاید میرا داخلہ تکمیل ادب میں نہ ہو سکے اور میں اس سے عظیم خواہش جو میری دیرینہ اس سے محروم رہ جاؤں۔ میں وطن میں موجود تھا۔ ایک تجویز سامنے آئی، کیوں نہ کسی سے سفارشی خط لکھا لیا جائے تاکہ داخلہ میں سہولت ہو۔ بہرحال اپنے ہی ایک کرم فرما حضرت قاری شبیر احمد صاحب ناظم مدرسہ اسلامیہ شکرپور بھروارہ ضلع دربھنگہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ساری صورتحال بیان کی، مزید اپنی دیرینہ خواہش کا اظہار بھی کیا اور یہ درخواست کی کہ حضرت ایک خط مولانا کے نام تحریر فرما دے جس سے میرے داخلے میں سہولت ہو۔ حضرت قاری صاحب نے حامی بھر لی۔ چونکہ قاری صاحب والد محترم سے بہت متاثر تھے، بنا بری انہوں نے ایک تحریر اپنے لیٹر پیڈ پر لکھ دی اور یہ ہدایت دی کہ اسے حضرت والا کی خدمت میں پہنچا دیں۔ ناظرین کرام، بہرحال جب میں شوال میں دیوبند حاضر ہوا تو معلوم ہوا کہ حضرت الاستاد اس وقت اپنے وطن مالوف میں قیام پذیر ہیں۔ ان کا وطن مالوف رائے پور ضلع سیتامڑھی ہے۔ آخری شوال تک آنے کی امید ہے۔ میں منتظر شوق تمنا لیے بیٹھا رہا۔ جب مولانا وطن سے تشریف لائے تو اپنے ہی علاقے کے ایک قدیم رفیق کے ہمراہ مولانا کے قیام گاہ پر پہنچا۔ علیگ سلیگ کے بعد حضرت قاری صاحب کی وہ تحریر مولانا کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت الاستاد نے الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر فرمایا، بعد میں ملاقات کیجیے۔ ہم لوگ واپس آ گئے۔ 2-3 دن بعد حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت الاستاد نے اسی خط کے گوشے میں کچھ سفارشی جملے دارالعلوم دیوبند کے محتمم کے نام تحریر فرما دی اور فرمایا اور یہ ہدایت دی کہ اسے دارالعلوم کے دفتر میں جمع کر دے۔ جب مجلس شورا کی میٹنگ ہوگی تو اس پر غور و خوض کیا جائے گا۔ خیر، 1 ماہ سے زیادہ عرصے بعد شورا کی میٹنگ ہوئی جس میں احقر کا نام بھی مولانا کی سفارش کی بنیاد پر قبول کر لیا گیا اور اس طرح سے حضرت الاستاد کی سفارش کی بنیاد پر میرا داخلہ ہو گیا۔ حضرت الاستاد سے کا وہ عظیم احسان جسے تادام حیات فراموش نہیں کر سکتا، علاوہ اس کے حضرت الاستاد سے تکمیل ادب میں خوب استفادہ کیا اور آج جو کچھ لکھنے بولنے کی شدت حاصل ہے وہ صرف اور صرف حضرت والا کی دین اور منحون منت ہے۔
ان کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا نہ صرف علمی حلقوں کے لیے بلکہ امت کے آنے والے نسلوں کے لیے ایک بڑا خسارہ ہے جس کی تلافی ناممکن ہے۔ موت کے انتقال پر جو صدمہ اور قلق مجھ حقیر کو پہنچا وہ بیان سے باہر ہے۔ زبان و قلم میں اس کی سکت نہیں ہے میں اس رنج و غم کو کاغذ کے صفحے پر بیان کر سکوں۔ بس رب کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ حضرت الاستاد نے اپنے پیچھے جو علمی سرمایہ چھوڑا ہے اس کی خوب نشر و اشاعت کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور مولانا کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور مادر علم دارالعلوم دیوبند کو حضرت الاستاد کا نعم البدل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ مزید حضرت کے سوانح خاکہ کی اگلی ویڈیو بعد میں پیش کیا جائے گا۔ جب تک کے لیے اس حقیر میزبان کو اجازت دیجیے اس شعر کے ساتھ کہ ہے اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، ہے اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا انداز بیاں اور ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔